اقوام متحدہ کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مستقل پاکستانی مندوب کی زیر صدارت اجلاس۔ عاصم افتخار کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ غزہ میں خوراک، جان بچانے والی ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے، غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بمباری سے عمارت تباہ ہو گئی۔ صہیونی فوج نے السویدہ کی طرف جانے والی فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 3 افراد ہلاک اور 34 زخمی۔ السویدہ میں حکومتی حامی ملیشیا اور دروز قبیلے میں جھڑپیں، ہزاروں دروز اسرائیل سرحد پر جمع ہو گئے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم پر اپنے دروز بھائیوں کے تحفظ اور حکومتی ملیشیا کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمہیں اور تمہاری عدالت کو تباہ کر دیں گے۔ اسرائیل کی جانب نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کرنے والے پروسیکیوٹر کو دھمکانے کا انکشاف۔ مڈل ایسٹ آئی کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی فوج تاریخ عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کو دھمکی دی گئی۔ صہیونی فوج کی خان یونس میں امدادی مرکز پر فائرنگ اور زہریلی گیس کی شیلنگ، دم گھٹنے اور بھگدڑ سے 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صبح سے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں 59 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی اور جبالیہ سے انخلاء کے حکم کے بعد بڑے پیمانے پر المواسی کی جانب نقل مکانی۔ امدادی ایجنسی انروا نے غذائی بحران کو جان لیوا قرار دے دیا۔ انروا کے مطابق ہر 10 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ بلوچستان میں پھر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، قلات میں مسافر کوچ پر گولیاں برسا دی گئیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق فائرنگ سے 3 مسافر شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ بس میں معروف قوال ندیم صابری بھی موجود تھے۔ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کہا سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مسافروں کے لاحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ بولے دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ گھناؤنی سازش ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور حساس ادارے کا ہب ریور روڈ پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ بم ڈسپوزل ٹیم کو طلب کر لیا گیا۔ چھاپا الفتح فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر مارا گیا تھا۔ ضلع بران میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق شہید۔ ISPR کے مطابق میجر سید رب نواز طارق شہید کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں اندھی گولی لگنے سے بچی جاں بحق، شناخت 11 سالہ زینب دختر گلزادہ کے نام سے ہو گئی۔ SSP کے ماڑی فیضان علی کے مطابق قریب ہی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی۔ دلہا اور اس کے والد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی گتھی مزید الجھنے لگی۔ اداکارہ کے بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ بینک اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود تھے۔ اداکارہ کے فلیٹ سے کسی قسم کا زیور نہیں ملا، نہ ہی نقدی برآمد ہوئی۔ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال ایک ہی آئی فون بھی غائب۔ موت سے قبل کپڑے دھونے کے شواہد بھی ملے۔ تفتیشی حکام کے مطابق اداکارہ 2 شناختی کارڈ استعمال کرتی تھیں۔ اصل شناختی کارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے تاریخ پیدائش تبدیل کر رکھی تھی۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، پاکستانی پروازوں کو برطانیہ میں اڑان کی اجازت۔ برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم۔ پاکستانی فضائی کمپنیاں برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت کی درخواست دے سکیں گی۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ پاکستانی ایئر لائنز سے سفر کی منتظر، کہتی ہیں پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ قومی ایئر لائن کی ایک بار پھر فضاؤں میں اڑان کی تیاری۔ اسلام آباد سے مانچسٹر ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات۔ شہباز شریف کی برطانیہ میں پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے پر خواجہ آصف کو مبارکباد۔
وزیر دفاع اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل ہے۔ PTI رہنماؤں کے بیانات سے ماضی میں پاکستانی پروازوں پر پابندیاں لگیں۔ پابندی کا خاتمہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے ایک قسم کی ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں۔ تو یہی ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ بانی PTI اور غلام سرور نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا، کہا ماضی میں پابندی کی وجہ سے ادارے کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، پابندی ختم ہونے کا فائدہ PIA کے نجکاری میں بھی ہوگا۔ مانسون کا جان لیوا اسپیل، لاہور سمیت پنجاب میں طوفانی بارشوں سے حادثات، 28 افراد کی جانیں چلی گئیں، 90 زخمی ہوئے۔ صرف لاہور میں 12 افراد لقمہ عاجل بن گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ رائے اور مومن آباد چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فیصل آباد میں 8، شیخوپورہ میں 3، اوکاڑا میں 2 افراد جان سے گئے۔ بہاول نگر میں چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سے 3 بچوں کی موت ہوئی۔ بارش نے لاہور شہر کو ڈبو دیا۔ شاہدرہ میں شہری موٹر سائیکل سمیت سیوریج کی مین ہول میں گر گیا۔ ہری پور بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ گلگت بلتستان میں بھی شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ، قراقرم ہائی وے تتا پانی کے مقام پر بند، متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش، ضرورت پڑنے پر تادیبی کارروائی بھی ہوگی۔ کسی کو بھی جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا صرف کارکردگی اور قوم کی خدمت ہی ترجیح ہے، جو معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ وزیر اعظم کا سوات واقعے پر افسوس کا اظہار، بولے بدقسمتی سے بارشوں سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ قسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس پہ آ جائے اور ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ الائنس میں نہیں آ سکے۔ ان کو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور الامین اس کا ایز اے پولیٹیکل ایڈورسری اس کا رسپانس کرتے ہیں، یہ اس کا رائٹ ہے، اور پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں۔ مولانا کا اگر کوئی بیان آ جاتا ہے تو سیاسی طور پر اس کا جواب دینا علی امین گنڈاپور کا حق ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آپسی اختلافات ٹھیک نہیں، سب کو ذاتی انا پس پشت ڈالنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیداران کا اعلان، محمود خان اچکزئی چیئرمین، علامہ راجہ ناصر عباس وائس چیئرمین مقرر، اسد کیسر سیکرٹری جنرل، صاحبزادہ حامد رضا سیکرٹری اطلاعات نامزد۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کئی جماعتوں کے اہم رہنما شامل ہیں۔ تحریک آئین کی بالادستی عدلیہ اور جمہوریت کے تحفظ کی جدوجہد کرے گی۔ ریاست مخالف سوشل میڈیا سرگرمیوں کا الزام، علیمہ خان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون نے نوٹس جاری کر دیا۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کو آج صبح 11:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت، عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ ملک میں ایسا پٹ سیاپا پروگرام بھی چل رہا ہے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ مجھے کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہے، یہ عجیب ہی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ علیمہ باجی روز آ کر ایک نئی کہانی سنا دیتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی PTI پر تنقید، کہا علیمہ باجی نے کل آ کر بتایا کہ بانی PTI نے کہا کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں۔ خیبر پختونخوا میگا کرپشن سکینڈل میں مزید سنسنی خیز انکشافات، لگژری گاڑیوں اور جائیدادوں کی تفصیلات، تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ 25 ارب کے اثاثے منجمد، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اہم گرفتاریوں کا امکان۔
نیب نے 40 ارب روپے کرپشن انکوائری کو باضابطہ تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ کرپشن سکینڈل میں ملوث ملزم کنڈکٹر محمد ایوب کی عبوری ضمانت مسترد نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا انعقاد مکمل ممکن بنایا ہے۔ سینٹ انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سینٹ انتخابات کو ممکن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ رجسٹرار کو خط لکھ دیا۔ کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آرٹیکل 255 کے تحت کسی شخص کا انتخاب کریں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے منتخب اراکین کو مخصوص نشستوں پر حلف دلائیں۔ ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے، اتنے سارے لوگ بال بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ ورنہ کوئی جگہ دیں ہمیں۔ کراچی میں ایک اور عمارت مخدوش قرار، مکینوں کو نوٹس جاری۔ بہرا پیر میں 2 منزلہ عمارت کے بجلی، پانی اور گیس کنیکشن منقطع۔ عمارت خالی کرنے کے لیے مکینوں کو 1 روز کی مہلت۔ عمارت کے مکینوں کو سر سے چھت چھپانے کا غم کھائے جانے لگا۔ کراچی میں نئی نمبر پلیٹس سہولت یا سزا؟ سندھ کی پہچان سے منسوب اجرک والی نمبر پلیٹس بنیادی مسائل سے زیادہ ضروری۔ شہریوں نے سوالات اٹھا دیے۔ شہری کہتے ہیں کہ جگہ جگہ روک کر چالان کرنے سے بہتر ہے ایسے پوائنٹس قائم کر دیے جائیں جہاں سے نمبر پلیٹس کا حصول آسان ہو۔ جہان کے کام ہے کراچی پولیس ٹوٹل جو ہے نا نمبر پلیٹ پہ مطلب کوئی کام نہیں ہے، نمبر پلیٹ کا کام ہے۔ اگر وہاں جا رہے ہیں ایکسائز کے ادھر تو وہاں پہ تو سمجھ لیں کہ اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں اور باہر بروکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ لیں کام ہو ہی نہیں پا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گھر میں 2.5 کروڑ روپے کی چوری، ملزمان 80 لاکھ روپے نقد، طلائی زیورات، موبائل فونز لوٹ کر فرار۔ واردات کے وقت کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کراچی میں ایک اور نوجوان کانگو وائرس کا شکار، جناح اسپتال میں 33 برس کا نوجوان کانگو کی علامات کے ساتھ داخل۔ نوجوان کا ٹیسٹ کروانے پر کانگو مثبت آیا۔ مریض کا تعلق بھینس کالونی سے ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے ڈھاکہ میں ڈیرے۔ دونوں ٹیموں میں 3 T20 میچز کی سیریز 20 جولائی کو شروع ہوگی۔ سیریز کے تینوں میچ شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور ٹیلی ویژن، سٹیج اور فلم کے معروف اداکار البیلا کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ البیلا نے سینکڑوں سٹیج ڈرامے کیے اور اپنے وقت کے نامور فنکاروں کے ساتھ ان کی پرفارمنس سے حاضرین اور ناظرین کو محظوظ ہونے کا موقع ملا۔